بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراویح کے مسائل شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ پچھلی ویڈیو جو ہم نے تراویح کے فضائل کے متعلق بنائی تھی، تو اس میں نے یہ جو کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر سورۃ الفیل اور سورۃ الناس یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ تراویح کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ مثال کے طور پر 2,93,000 میں نے ایک مجموعہ ذکر کیا تھا۔ ناظرین، صرف اتنی وضاحت اس کی کر کے میں آگے تراویح کے مسائل شروع کروں گا کہ یہ تراویح کے علاوہ ہے۔ تراویح کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کی اتنی آیات پڑھتے ہیں، اتنے حروف پڑھتے ہیں جو میں نے ذکر کیے تھے، تو اس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ ہاں، جب آپ تراویح کے اندر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے عام قرآن پاک پڑھنا نماز سے ہٹ کے، نماز کے علاوہ، تو اس کا ثواب کم ہے۔ اور اگر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے انفرادی طور پہ پڑھا جائے، چاہے امام کے پیچھے سنا جائے، تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ 2,93,580 جو نیکیاں ہیں، وہ ویسے اگر آپ 10 صورتیں اور 20 دفعہ سورہ فاتحہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو ملتی ہیں۔ اب آپ ان کو انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلے تراویح پڑھیں گے تو ان کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اور جب جو امام ہے اس کے پیچھے پڑھیں گے مسجد میں جا کر، یا ویسے کسی گھر میں امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اب آئیں تراویح کے مسائل کی طرف، آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تراویح کا حکم کیا ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر یہ تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس پر ضروری ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ دوسری بات، تراویح کا وقت کیا ہے؟ تو کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی تراویح عشاء کے فوری بعد بس ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرائض کے بعد سے لے کر صبح سحری تک ہے۔ اس کے دوران آپ کسی وقت بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ تراویح جو ہے وہ عشاء کے فرائض کے بعد ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض سے پہلے تراویح پڑھ لیتا ہے، یعنی عشاء کے فرائض جو 4 رکعت ہیں ان سے پہلے تراویح ادا کر لیتا ہے اور بعد میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، تو اس کی یہ تراویح شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے یہ 20 رکعت نماز نوافل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ امام صاحب چونکہ تراویح پڑھا رہے ہیں اور تراویح شروع کرنے لگے ہیں، تو اس نے ابھی فرض اپنے ادا نہیں کیا، اور وہ آتے ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ امام کے ساتھ تراویح پہلے پڑھ لیتا ہوں، اس میں زیادہ ثواب ہے جماعت کا، اور بعد میں اپنے فرائض وہ ادا کر لوں گا، تو ایسے اس کی تراویح نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے نوافل ہوں گے، کیونکہ اس نے ابھی تک فرائض ادا نہیں کیے۔ تو اس لیے پہلے فرائض ادا کریں گے اور اس کے بعد تراویح کا وقت آئے گا، تراویح بعد میں ادا کرنا ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا تراویح کی قضا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، تراویح کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جس دن کی جو تراویح ہے اس کا جیسے وقت بتایا کہ عشاء کے فرائض کے بعد سے لے کر صبح سحری تک اس کا ٹائم ہے، اس دن کی تراویح اسی دن ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ قضا ہو گئی تو باقی کسی بھی دن آپ کہیں کہ میں تراویح وہ دہرا لوں، قضا کر لوں، ایسا جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات سمجھیں کہ تراویح کا طریقہ کیا ہے۔ تو تراویح کا طریقہ،
دو دو رکعت آپ پڑھیں گے، اور اس طرح دو دو رکعتیں آپ ادا کرتے ہوئے 20 رکعت آپ تراویح ادا کریں گے، اور ان میں 4 رکعتوں کے درمیان آپ کا تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر 4 رکعتوں کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو ان میں یہ بیٹھنا یہ مستحب ہے، نہ بیٹھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل، کیونکہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے، تو ان میں بیٹھ کر بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آخری بات جو ہے کہ تراویح میں دعا کون سی پڑھنی چاہیے، تو سمجھ لیں کہ تراویح جو ہے اس میں 4 رکعت کے درمیان بعد جب آپ بیٹھیں گے تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت مشہور جو دعا ہے وہ یہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ مشہور دعا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ آتی ہو کسی کو تو کچھ بھی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ کوئی تسبیح کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دعا۔ تو بہرحال میں نے بتایا کہ 4 رکعات کے بعد جو بیٹھتے ہیں ہم، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھتا تو تب بھی کام چل سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا 2 رکعت کے ساتھ ہی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہم 4 اکٹھی رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ جی نہیں، 4 رکعت کے ساتھ بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ سنت یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جائے۔ آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ تراویح کی جماعت کا کیا حکم ہے، تو تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب کہ محلے کے اندر اگر ایک جماعت چند لوگوں نے وہ کروا لی، چاہے مسجد میں کروائیں چاہے کسی گھر میں کروا لیتے ہیں، تو وہ پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ پورا محلہ اب نہ بھی جماعت کروائے، باقی جتنے حضرات ہیں وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو تب بھی ان کی تراویح ادا ہو جائے گی۔ علیحدہ سے ان کو اب جماعت کروانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان کو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو تراویح کا حکم یہ سمجھ لیں کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز جنازہ میں آپ کو پتہ ہے چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے گاؤں والوں کی طرف سے، پوری بستی والوں کی طرف سے وہ جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر سارے لوگ شمار ہوں تو وہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اچھی بات ہے، شامل بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالکل تراویح بھی ہے کہ اگر آپ محلے کی ایک مسجد میں تراویح کی جماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد باقی حضرات اس میں سارا گاؤں شامل نہیں بھی ہوتا، سارے اپنے اپنے تئیں نماز پڑھ لیتے ہیں انفرادن بھی، تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ سنت چونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک اور بات جو اکثر دیکھنے میں آئی ہے، محلوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے قراء حضرات، ایسے حفاظ کرام کہ جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی تراویح کو بہت لمبا کر دیتے ہیں اور بڑی قرات کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ تراویح کا وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پیچھے مزدور طبقہ کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن بیچارے کام کرتے رہے ہیں، اور کام کرنے کے باوجود بھی وہ تراویح کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کا صبح چونکہ دن کو انہوں نے پھر کام پہ جانا ہوتا ہے، رات اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے کہ ان کو سونے کا ٹائم مل سکے، تو اس وجہ سے حفاظ کرام جو تراویح پڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مختصر انداز میں، مختصر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا سا نہ اتنا لمبا کریں، نہ اتنی قرات کریں کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے جتنے بھی گاؤں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
تو ان سے کہا جائے کہ انشاءاللہ میں تراویح پڑھاؤں گا اور میں التحیات کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد پڑھ کر تو میں سلام پھیر دیا کروں گا. کوئی چونکہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی جلدی ہے. تو ان نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول، ان کی یہ شکایت آئی کہ یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں نمازوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی آپ کے پاس یہ لیلاف قریش ہے، آپ کے پاس انا اعطیناک الکوثر ہے، تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھائیں. تو یہ خیر عام نماز کی بات تھی. تراویح میں تو ایک قرآن پاک کا ختم کرنا چونکہ وہ سنت ہوتا ہے، تو ایک قرآن پاک ختم کرنا چاہیے. بہرحال میں یہی بات یہ کر رہا تھا کہ تراویح پڑھائیں ضرور، لیکن لوگوں کو تنگ نہ کریں. اور تراویح میں اتنی اونچی آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے کہ وہ دور دور تک لوگوں کو تنگی کوئی پریشانی ہو. دھیمے انداز میں جتنی صفیں ہوتی ہیں پیچھے اتنے ہی آواز پہنچ جائے تو یہ کافی ہوتا ہے. اور جی تو اس حوالے سے میں آج یہ مختصر سی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے تراویح کے مسائل جو چند میں نے بیان کیا ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے.